حفظ اسرار کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کے خیال سے دل کو محفوظ رکھا جائے. حفظ اسرار اب آ رہا ہے حفظ اسرار. پہلے تھا حفظ اظہار، اب ہے حفظ اسرار یا اسرار. حفظ اسرار کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کے خیال سے دل کو محفوظ رکھا جائے. غیر اللہ کے خیال سے یعنی دنیا کے خیال سے دل کو محفوظ رکھا جائے. اور حفظ اظہار کا مقصد یہ ہے کہ عقائد کے اظہار میں اللہ کی مخالفت نہ ہو، یعنی صحیح اسلامی عقیدے کے سوائے منہ سے اور کچھ نہ نکلے. حفظ اسرار کیا ہے؟ غیر اللہ کے خیال سے دل کو پاک رکھنا. اور حفظ اظہار یہ ہے کہ خدا کی مخالفت سے اپنے دل کو پاک رکھنا، یعنی صحیح اسلامی عقیدے کے سوا منہ سے اور کچھ نہ نکلے. صحیح اسلامی عقیدہ تمہاری زبان سے نکلے. کشف المحجوب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب قدرتی فرقہ کے لوگوں نے غلبہ حاصل کر لیا اور معتزلہ عقائد دنیا میں پھیلنے لگے، یعنی برے عقائد. ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا قدرتی فرقہ، انہوں نے برے عقیدے دنیا میں پھیلانے شروع کر دیے. تو حضرت خواجہ حسن بصری نے حضرت امام حسین کی خدمت میں ایک عربی خط لکھا، اور وہ یہ ہے. جب برے عقیدے ایک فرقے نے پھیلانا شروع کر دیے تو امام حسن بصری نے امام حسن کو ایک خط لکھا. کیا خط لکھا؟ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے ابن رسول یعنی رسول اللہ کے بیٹے، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اما بعد، بس آپ بنو ہاشم مثل چلنے والی کشتی کے گہرے سمندر ہیں. آپ یعنی سید زادگان چلنے والی کشتی کے گہرے سمندر میں اور ستارے گان کی طرح راہ دکھانے والے ہیں. کیا لکھا ہے امام حسن بصری نے امام حسن کو خط میں؟ کہ اے رسول کے بیٹے، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے کشتی نوح، ایسی کشتی جو گہرے پانی میں چلتی ہو، سمندر میں، جو گہرے سمندر میں چلتی ہے. اے ستاروں کی طرح راہ دکھانے والی اہل بیت، اندھیرے میں لوگوں کو ہدایت دینے والے اہل بیت اور خلق کے امام، جو کوئی آپ کا مطابقت کرتا ہے، جو کوئی آپ کی مطابقت کرتا ہے، آپ کی تابعداری کرتا ہے، ہدایت پاتا ہے. جس طرح کہ لوگوں نے کشتی نوح میں بیٹھ کر نجات حاصل کی تھی. یہ خط لکھ رہا ہے امام حسن بصری. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ کا قدر و جبر کے متعلق کیا حکم ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کی روش اس معاملہ میں کیا ہے. آپ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. 3 بار لکھ دیا کہ تم آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں. آپ کا علم خدا کا علم ہے. سن لو کیا لکھ رہا ہے امام حسن بصری. اے امام حسن، آپ کا علم خدا کا علم ہے. اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے. آپ خلق خدا کے محافظ ہیں اور پوری کریشن کی حفاظت کرنے والے آپ ہیں. اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ پوری کریشن کی حفاظت کرتے ہیں. عقیدہ سن لو، عقیدہ یہی عقیدہ ہونا چاہیے. جب یہ خط ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ جواب لکھا. کیا جواب لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنی حیرت کے متعلق لکھا ہے اور ہماری امت کے متعلق اور مسئلہ قدر کے متعلق میری رائے دریافت کی ہے. میری رائے یہ ہے کہ جو شخص خیر و شر کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا کافر ہے. لکھ لو، خیر بھی اور شر بھی، اگر ان دونوں کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا تو وہ کافر ہے. یہی ہم چشتی کہہ رہا ہے جب سے، یہی میں رو رہا ہوں 30 سال سے. خیر کو بھی اور شر کو بھی. جو شخص خیر و شر کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا کافر ہے، اور جو شخص گناہ کو اللہ کے ساتھ منسوب کرتا ہے فاجر ہے. اگر کسی شخص سے گناہ ہو جاتا ہے
اور اگر وہ یہ کہے کہ گناہ تو جو ہے اللہ کی طرف سے ہوا تو وہ فاجر ہے، کافر نہیں ہے، فاجر ہے، یعنی اللہ کا حکم نہ ماننے والا، یعنی تقدیر کا انکار مذہب قدر ہے، اور گناہ کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا مذہب جبر ہے۔ تقدیر کا اظہار مذہب قدر ہے، تقدیر، اور گناہ کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا مذہب جبر ہے، یعنی تم نے اللہ کے ساتھ جبر کیا۔ بس بندہ اپنے فعل میں اس قدر مختار ہے جس قدر اللہ عز و جل نے اسے استطاعت دی ہے، اتنا ہی بندہ مختار ہے جتنی اللہ نے اسے طاقت دی۔ اور ہمارا دین قدر اور جبر کے درمیان ہے، ہمارا جو دین ہے وہ قدر اور جبر کے درمیان ہے، یعنی تمام چیزوں شر تقدیر حق تعالی ہے، یعنی چاہے وہ شر ہو یا اس کا اپوزٹ جو ہے نیکی، یہ سب اللہ کی تقدیر سے، لیکن تیرے اختیار کی وجہ سے موجود ہوتا ہے۔ یعنی دین قدر اور جبر کے درمیان ہے، یعنی تمام خیر و شر تقدیر حق تعالی ہے، لیکن تیرے اختیار کی وجہ سے موجود ہو جاتا ہے۔ اگر تو شر چاہتا تجھے شر مل جاتا، تو خیر چاہتا اللہ تجھے خیر دے، یہ تیری چاہت۔ اور تیری مراد اس حص سے اس سے قبل صرف ایک کلمہ تھا، لیکن میں نے پورا خط نقل کیا ہے، اور میری مراد اس خط سے اس سے قبل صرف ایک کلمہ تھا، لیکن میں نے پورا خط نقل کیا ہے، کیونکہ نہایت فصیح اور عمدہ تھا۔ اے حسن بصری تمہارا خط بہت اچھا تھا۔ کشف المحجوب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سب اس لیے نقل کیا ہے کہ خط لکھنے والے ابن علی ہیں، جو علم حقائق و احوال میں اس قدر بلند درجہ رکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری ہر ان علوم میں آپ کی مطابقت کرتے تھے، یعنی آپ کو فالو کرتے تھے ہر علم میں۔ انہوں نے یہ حکایت بھی نقل کی ہے کہ امام حسن اپنے مکان کے دروازے پر تشریف رکھتے تھے کہ جنگل سے ایک عرابی کہتے ہیں دیہاتی گوار جاہل کو، آپ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف رکھتے تھے کہ ایک عرابی دیہاتی آیا اور ان کو گالیاں دینے لگا کہ تو ایسا ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیری ماں ایسی ہے۔ آپ نے اٹھ کر دریافت کیا کہ اے عرابی، کیا تم بھوکے ہو؟ جب اس نے گالیاں دینی شروع کی امام حسن کو، ان کے ماں باپ کو، تو اس امام حسن نے اٹھ کر اس سے پوچھا، عرابی سے، دیہاتی گنوار جاہل سے، کہ اے عرابی کیا تم بھوکے ہو؟ ایسی واقعہ ایک بار بابا فرید کی خانقاہ میں بھی ہوا تھا، جو میں پڑھا چکا ہوں آپ کو۔ گالیاں دے رہا تھا بابا فرید کو، تو بابا فرید نے امام حسن کی سنت ادا کی تھی اور پوچھا تھا کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ ارے بھائی ان کو کھانا کھلاؤ اور کچھ دے دو۔ جیسے کھانا کھلایا اور کچھ دے دیا تو دعائیں دینے لگے۔ تو جب وہ گالیاں دینے لگے تو امام حسن نے کہا، اے عرابی کیا تم بھوکے ہو یا تمہیں کوئی اور تکلیف ہے؟ وہ گالیاں دے رہا ہے اور امام حسن پوچھ رہا ہے کیا تم بھوکے ہو یا کوئی اور تکلیف ہے، لیکن وہ اسی طرح گالیاں دیتا رہا۔ ایسے ہی ہوا تھا بابا صاحب کے خانقاہ میں، وہ گالیاں دیتا رہا۔ حضرت امام حسن نے نوکر سے فرمایا کہ سونے چاندی کا ایک تھیلا لا کر اس کو دے دو، سونے اور چاندی کا ایک تھیلا بھر کے اسے دے دو۔ جب نوکر نے تھیلا دے دیا تو آپ نے فرمایا، اے عربی معاف کرنا، کیونکہ آج ہمارے گھر میں اس کے سوا کچھ نہیں۔ کیا کہا امام حسن نے جب گالیاں دینے لگا کہ تم بھوکے ہو؟ وہ پھر بھی گالیاں دینے لگا، ماں باپ بہن بھائی سب۔ تو پھر امام حسن نے کہا کہ گھر میں ایک سونے اور چاندی کا تھیلا بھر کے لا کے اسے دے دو۔ جب سونے اور چاندی کا تھیلا بھر کے لا کر دے دیا نوکر نے، تو آپ نے فرمایا، اے عربی معاف کرنا، کیونکہ آج ہمارے گھر میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں، صرف یہ سونے چاندی کا بھرا ہوا تھیلا اور کچھ بھی نہیں، اور تجھ سے کچھ چھپا کر نہیں رکھا ہے۔ یہ جو سونے چاندی کا بھرا ہوا تھیلا تھا پورا تجھے دے دیا۔ گالی دینے والے کو اپنی زندگی کی پوری جمع پونجی اٹھا کے دے دی،
اور کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اس کے سوا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں نے تجھ سے کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھا۔ جب اعرابی نے یہ بات سنی تو فوراً بول اٹھا، اشہد انکا ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم رسول اللہ کے بیٹے ہو۔ آہا ہا ہا، آہا ہا ہا ہا، آہا ہا ہا، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔